فائنلی میشا زوار شاہ اور شباب کے رشتے کے درمیان درار ڈالنے میں کامیاب ہو چکی ہے، بلکہ زوار شاہ کے دل سے تو جیسے شباب کی محبت ہی بالکل ختم ہو چکی ہے کہ شباب کو میری عزت کی ذرا پرواہ نہیں۔ میری بہن کو جیل بھیجنے سے پہلے سوچ تو لیا ہوتا کہ ہر طرف میری کتنی بدنامی ہوگی، جبکہ دوسری طرف شباب کا یہ غرور بھی خاک میں مل چکا ہے کہ زوار شاہ کے لیے صرف شباب ہی اس دنیا میں سب سے اہم ہے، کیونکہ شباب کو لگتا ہے کہ جب زوار شاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ ذکیہ نے مجھے زہر دی ہے، بجائے اس کے زوار شاہ خود ذکیہ کو پولیس کے حوالے کرتا، الٹا میں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو زوار شاہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے۔ یعنی زوار شاہ کے لیے میری زندگی اپنی بہن سے زیادہ اہم ہے۔ تو میشا اپنا ایک ٹارگٹ تو اچیو کر ہی چکی ہے، جو کہ زوار شاہ اور شباب کے رشتے کو کمزور کرنا تھا۔ اب وہ اپنا اگلا قدم اٹھانے والی ہے، جس میں ذکیہ خود جیل میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گی کہ کس طرح ذکیہ، فوزیہ، عامر اور جاوید نے مل کے نوری اور نہال کو موت کے گھاٹ اتارا۔ بہرحال میشا سوچتی ہے کہ اب مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا تاکہ کسی کو میرے اوپر کوئی شک نہ جائے، اور یہاں ڈاکٹر نوید کی سورسز میشا کے کام آتی ہیں، جس کے بعد میشا رات کے اندھیرے میں نہال انصاری کے گیٹ اپ میں جیل پہنچ جاتی ہے، جہاں ذکیہ کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ملاقات آئی ہے، اور ذکیہ کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنی رات کو آخر مجھ سے کون ملنے آیا ہے۔ بہرحال ملاقات کے کمرے میں جب ذکیہ کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر نہال یکدم ذکیہ کے سامنے جاتی ہے تو ذکیہ حواس باختہ ہو جاتی ہے، جبکہ نہال ذکیہ کے قریب جا کے کہتی ہے کہ یاد آیا کس طرح بے دردی سے تم لوگوں نے مجھے قتل کیا تھا، اور اگر تم نے اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کیا تو یاد رکھنا کہ اسی بے دردی سے میں بھی تمہیں یہاں مار ڈالوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اب ذکیہ تو زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، جبکہ ذکیہ کو یوں پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے دیکھ کر پولیس کو یہی لگتا ہے کہ شاید ذکیہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے۔ تبھی فوراً اسے پھر سے زنجیروں میں باندھا جاتا ہے اور ساتھ ہی جاوید کو کال کر دی جاتی ہے کہ آپ کی بیوی کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، آپ کو جلدی جیل پہنچنا ہوگا۔ جبکہ نہال تو ذکیہ کی اس حالت سے کافی محظوظ ہوتی ہے اور وہاں سے ہنستے ہوئے بالوں کو ادا سے پیچھے گراتے ہوئے نکل جاتی ہے، اور ذکیہ چیخ چیخ کے پولیس آفیسر سے کہتی ہے کہ اسے دیکھیں وہ مجھے مار ڈالے گی، جبکہ پولیس آفیسرز کو پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا۔ تبھی وہ ذکیہ سے کہتے ہیں کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں، یہاں آپ کے اور ہمارے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف کال سننے کے بعد جاوید فوراً پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے، جبکہ ذکیہ اس کا گریبان پکڑ کے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جلد نکالو، کیونکہ نہال ڈائن بن کے واپس آ چکی ہے اور وہ مجھے مارنے والی ہے۔ اگر تم لوگوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا تو یاد رکھو کہ میں یہاں تم سب کا چہرہ بے نقاب کروں گی کہ کس طرح تم سب نے مل کے نوری اور نہال کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ذکیہ کی بات سن کے جاوید تو بہت گھبرا جاتا ہے اور اسے آہستہ بولنے کا کہتا ہے کہ کہیں پولیس آفیسرز کے کان تک یہ بات نہ پہنچ جائے، اور مزید گھبراہٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر زوار شاہ تک یہ سب بات پہنچ گئی تو باقی سب کے ساتھ ساتھ زوار شاہ جاوید کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ذکیہ سے کہتا ہے کہ اپنا منہ بند رکھنا، میں آج ہی فوزیہ سے بات کرتا ہوں، ہم دونوں مل کے شباب اور زوار شاہ کے پاؤں پکڑ لیں گے کہ وہ تمہیں معاف کر دیں، لیکن تب تک تم اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہو گی۔ جبکہ گھر جا کے جاوید جب یہ سب فوزیہ کو بتاتا ہے تو فوزیہ کو تو اپنے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب جاوید تو خود زوار شاہ کے پاس جاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ زوار بھائی، ذکیہ کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، اسے شکلیں نظر آنے لگی ہیں، آوازیں سنائی دینے لگی ہیں، اگر کچھ دن مزید اسے جیل میں رہنا پڑا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جیل کی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کے مر جائے گی۔ اگر اپنی بہن کی زندگی چاہتے ہیں تو جلد سے جلد اسے جیل سے رہائی دلوائیں۔ جبکہ زوار شاہ کو تو سارا غصہ اس شباب پہ آتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر میری بہن کو پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ زوار شاہ اپنی تمام سورسز چلا کے بھی اپنی بہن کو جیل سے رہائی نہیں دلوا سکتا۔ بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر شباب ذکیہ کو معاف کر دے، جبکہ شباب تو ذکیہ کو معاف کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں۔
دوسری طرف فوزیہ کو اپنی بہن کے جیل جانے سے زیادہ اپنی فکر ہے کہ اگر ذکیہ نے اس کا راز اگل دیا تو زوار شاہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ تبھی شباب کے پاس پہنچ جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے رحم کی درخواست کرتی ہے کہ آپ ذکیہ کو آخر معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ میں مانتی ہوں کہ جانے انجانے میں ذکیہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن دیکھ لیں آپ زندہ ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جبکہ فوزیہ کی یہ فضول بات سن کے شباب کہتی ہے کہ شکر کرو کہ ابھی اسے صرف جیل بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذکیہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے۔ تو فوزیہ حیران ہوتی ہے کہ جب آپ زندہ ہیں تو بھلا ذکیہ کو یا مجھے پھانسی کے پھندے پہ کیوں لٹکایا جائے گا؟ تو شباب فوزیہ سے کہتی ہے کہ میں تو زندہ ہوں، لیکن ماضی کھنگالو تو ہو سکتا ہے تم لوگوں نے کسی اور کا قتل کیا ہو، جس کا پتہ اگر زوار شاہ کو چل جائے تو ہو سکتا ہے تمہیں اور تمہاری بہن ذکیہ کے ساتھ ساتھ تم دونوں کے شوہروں کو خود اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دے۔ یہ سن کے تو فوزیہ اندر تک کانپ جاتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ شباب کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے نوری اور نہال کا قتل کیا ہے، لیکن پھر یہ بھی سوچتی ہے کہ اگر شباب کو یہ سب پتہ ہوتا تو وہ تو کب کا زوار شاہ کو یہ سب بتا چکی ہوتی، کیونکہ شباب تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ زوار شاہ اس کی بہنوں فوزیہ اور ذکیہ کو اس گھر سے نکال باہر کرے۔ تو ابھی تک شباب نے یہ بات آخر زوار شاہ کو کیوں نہیں بتائی؟ بہرحال فی الحال تو شباب اور زوار شاہ میں ایک سرد جنگ چل رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے اور اس کا فائدہ میشا بھرپور طریقے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، ہر وقت زوار شاہ کے آس پاس رہتی ہے، اور زوار شاہ نے شباب کو حنین شاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی صاف منع کر دیا ہے کہ یاد رکھو یہ میرا بیٹا ہے، میں نے ہی تمہاری گود میں ڈالا تھا تو میں ہی تمہاری گود سے واپس بھی لے سکتا ہوں، اس لیے جب تک تم ذکیہ کو معاف نہیں کرتی اور وہ گھر واپس نہیں آتی تم حنین شاہ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، جبکہ اب حنین شاہ کی مکمل رسپانسبلٹی میشا کے حوالے ہے، اور اب تو زوار شاہ اکثر کہیں گھومنے جاتا ہے حنین شاہ کو ساتھ لے کر، تو ظاہر ہے کہ میشا حنین شاہ کی وجہ سے ان کے ساتھ جاتی ہے، اور میشا خوب بن سنور کے زوار شاہ کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہے۔ زوار شاہ کے دل میں بھی میشا کے لیے فیلنگز تو پیدا ہونا شروع ہو ہی چکی ہیں، جبکہ میشا زوار شاہ کے کانوں میں یہ بات بھی ڈالتی رہتی ہے کہ مجھے تو لگتا تھا کہ شباب میم آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ آپ سے زیادہ اپنی انا سے محبت کرتی ہیں، ورنہ ایک شوہر کے کہنے پہ بیوی کو اس کی اتنی سی بات تو مان ہی جانی چاہیے۔ زوار شاہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شباب ٹھیک ہے یا غلط، ویسے اگر تم شباب کی جگہ ہوتی تو کیا تم بھی یہی سب کرتی؟ تو میشا بہت محبت سے زوار شاہ کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں میم شباب کی جگہ ہوتی تو آپ کی عزت کی خاطر 7 خون تک معاف کر دیتی، لیکن آپ کا سر زمانے والوں کے سامنے کبھی جھکتا ہوا نہ دیکھ سکتی۔ ادھر فوزیہ شباب سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے پہ چپ تو ضرور ہو جاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس سارے فساد کی جڑ یہ ڈائن میشا ہے، ورنہ آج سے پہلے تو کبھی آپ کے اوپر جان لیوا حملہ نہیں ہوا۔ جب سے یہ میشا ہمارے گھر میں آئی ہے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی انہونی ہوتی رہتی ہے، اور آپ نے تو اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے ہیں، ویسے بھی ڈاکٹر نے چونکہ آپ کو بیڈ ریسٹ کہا ہے تو آپ تو بس بستر کی ہی ہو کے رہ گئی ہیں۔ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میشا زوار بھائی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، آپ دیکھیں نا وہ ایک ملازمہ ہے لیکن کس طرح وہ ہم سب سے زیادہ تیار شیار ہوتی ہے اور ہر وقت زوار بھائی کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد شباب فیصلہ کر لیتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ اب مجھے میشا کی کوئی ضرورت نہیں، حنین شاہ کا خیال میں خود رکھ سکتی ہوں، جبکہ زوار شاہ کہتا ہے کہ میشا کہیں نہیں جائے گی اور حنین شاہ اسی کے پاس رہے گا، جس طرح تم میری بات نہیں مان سکتی اور میری بہن کو معاف کر کے اسے گھر واپس نہیں لا سکتی، اسی طرح میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتا اور میشا اب اسی گھر میں رہے گی۔ تو شباب آنکھوں میں آنسو لیے زوار شاہ سے کہتی ہے کہ اور کتنا درد دیں گے آپ، میں بیوی ہوں آپ کی، مت بھولا کریں۔ لیکن وہی زوار شاہ جو شباب کی آنکھوں سے ٹپکنے والے ایک آنسو پہ تڑپ اٹھتا تھا، اب شباب کے اتنے آنسو بہانے پہ بھی اسے اگنور کر کے کمرے سے چل دیتا ہے۔ تو ناظرین اب بہت جلد ذکیہ سارا راز اگلنے والی ہے، جس کے بعد فوزیہ، عامر اور جاوید بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔
تو آپ میں سے کس کس کو اس لمحے کا انتظار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔